اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج ہمارا عنوان ہے ارض القرآن، یعنی سرزمین قرآن۔ مطلب یہ ہے کہ ان ممالک اور ان مقامات کا ذکر جہاں قرآن عظیم کا نزول ہوا، یا ان ملکوں کا ذکر جن کا ذکر اللہ نے قرآن عظیم کی آیات میں نبیوں کے اور اقوام ماضیہ گزشتہ اقوام کی تاریخ بیان کرنے کے وقت کیا، جیسے کہ قوم سبا ہے، بترا کا مقام ہے، اردن میں بترا ہے، اور مصر ہے، فلسطین ہے، شام ہے، مکہ المکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، اور سعودی عربیہ کی زمین، اور دیگر مقامات جو انشاءاللہ اپنے اپنے موقع پر آتے رہیں گے۔ تو قرآن عظیم کا نزول جس مقام پر ہوا، ان کے آثار، ان کی تفصیلات، اور موجودہ زمانے میں سائنٹیفک بنیادوں پر ان کے آثار کا ثبوت فراہم کرنا، یہ ہمارا آج کا عنوان، اس پر تمہید ہے آج تعارف ہے محض۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف ممالک میں اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور وہاں کی بعض اقوام ایمان لے آئیں اور بعض نے انکار کیا، اور اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اور جو ایمان لے آئے، اللہ نے ان ملکوں کو سرسبز و شاداب فرما دیا۔ تو ان اقوام ماضیہ کے مکانات اور ان کے مقامات اور ان کے آثار کی بنیادوں پر جو ماضی میں اللہ نے چھوڑے تھے انسانوں کے لیے، اس پر جو ہے ہمارے علماء نے بہت کام کیا۔ لیکن ہمارے علماء کے مقابلے میں قرآن عظیم کو ہم جب پڑھتے ہیں اور تاریخ اسلام کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں، ایک بات ہم دیکھتے ہیں کہ نزول قرآن عظیم کے بعد کا زمانہ جو ہے مسلمانوں کا بے حد شاندار ہے، تاریخی اعتبار سے، تصنیفی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے۔ قرآن عظیم کے نزول کے بعد کا زمانہ جو ہے بے حد بہت ہی زیادہ جو ہے جامع اور مانع ہے۔ اتنا ہی تاریخ قرآن عظیم کے نزول کے پہلے کا زمانہ ہے، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے ایام جاہلیت کا زمانہ ہے، اسلام کی آمد سے قبل کا زمانہ ہے، اسلامی احکام کے فرامین کے نفاذ کے پہلے کا زمانہ ہے، مسلمانوں کے وجود سے پہلے کا زمانہ ہے، ایام جاہلیت ہے۔ لہذا یہاں پر تو دور تاریخی ہوگا۔ تو اہل عرب لکھنا پڑھنا بہت کم جانتے تھے، برائے نام چند لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ لہذا عربوں کی تاریخی آثار، عربوں کی تاریخ اور عربوں کے واقعات سنی سنائی روایات پر مشتمل تھے۔ انہوں نے قلم کی بنیادوں پر اور کتاب کی بنیاد پر اپنی تاریخ اور اپنی تہذیب کو مدون نہیں کیا تھا، وہ تو مسلمانوں کی آمد کے بعد۔ لیکن اہل عرب نے بھی اسلام لانے کے بعد بھی مسلمانوں نے اپنی تہذیب، اپنی تاریخ اور اقوام ماضیہ کے واقعات، اپنے تمدن کے واقعات کو قلم بند نہیں کیا۔ ہاں، بعد کے لوگوں نے، البتہ ماہرین جغرافیہ نے، مؤلفین نے، جیسے یاقوت حموی ہے اور دیگر لوگ ہیں، اسلامی تہذیب کی بات میں اللہ کے رسول کی زندگی، قرآن عظیم کی تفصیلات، احادیث کی تفصیلات اور اپنی تہذیب اور اسلام کے زمانے نزول قرآنی کے واقعات، یہ سب محفوظ کیے ہیں۔ اس میں سب سے آگے ہیں دنیا میں مسلمان، لیکن تاریخ ماضی کو بیان نہیں کیا ان لوگوں نے۔ ہاں، اہل یورپ نے البتہ اس میدان میں بڑا کام کیا ہے۔ اہل یورپ اور روما نے کیا کیا؟ ان کے مصنفین نے، ان کے ماہرین جغرافیہ نے اور ان کے سیاحوں نے آثار قدیمہ کی بنیاد پر اور فوسلز کی بنیاد پر، رکازات کی بنیاد پر، کتبات کی بنیاد پر، تاریخی آثار کی بنیاد پر بے حد تفصیلی واقعات پیش کیے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اور ان کتابوں میں ان اقوام کا ذکر کیا ہے، ان مکاتب کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق
ان قوموں سے ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن عظیم میں کیا ہے، قوم عاد و سمود، قوم تبا اور وادی یمن، قوم سبا کا ملک اور اردن کی وادیاں، بترا کی پہاڑیاں، مکہ المکرمہ کی وادیاں، مدینہ منورہ کے باغات، یہ تمام مقامات کا تذکرہ جو ہے ان لوگوں نے کیا ہے جو اسلام دشمن ہیں، لیکن علمی شوق اور ذوق نے ان کو آمادہ کر دیا کہ وہ دنیا بھر کی تاریخ کو مدون کریں۔ لہذا ان لوگوں نے عرب میں آ کر کے ایسی تحقیقات کی اور کتبات کی بنیاد پر، آثار قدیمہ کی بنیاد پر اور ماہرین جغرافیہ اور ماہرین آثار قدیمہ کے تفصیلات کی بنیاد پر عربوں کی تاریخ پر بھی بہت کام کیا ہے۔ ہاں، یہود و نصارہ نے البتہ اسلام دشمنی میں تعصب سے بہت کام کیا ہے۔ اسی لیے جہاں ایک طرف ان کی تصنیفات میں، ان کی کتابوں میں عرب کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی تاریخ میں جو ہے ان لوگوں نے جہاں بڑا بڑا کام کیا ہے اور تمام تاریخ ماضی کو مدون، مؤلف اور مہذب کر دیا ہے کہ آج وہ واحد ذریعہ ہے، تو ان لوگوں نے جانے انجانے کچھ ایسی باتیں بیان کر دی۔ ان لوگوں نے جو ہے اپنی فطرت کے مطابق، اپنی جو ان کی طبیعت ہے، ان کی فطرت ہے، ان کی عادت ہے، اس میں انہوں نے منفی پہلو، نگیٹو پہلو بھی بہت بیان کر دیے جو اسلام کے خلاف جاتے ہیں۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ انہوں نے جو تفصیلات پیش کی ہیں اور اقوام ماضیہ یعنی قوم سبا اور قوم عاد و سمود اور بترا کی وادی کے وہ مسلمان جن کو دعوت پیش کی گئی تھی لیکن بعد میں انہوں نے ظلم کیا، سرکشی کی، اور مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے اور سعودی عرب کے علاقوں میں جو واقعات ہوئے، ان تاریخوں کو مرتب کیا ہے، لیکن اس میں منفی اور نیگیٹو باتیں بھی بیان کر دی ہیں۔ ہمارے علماء نے دور جدید میں ایک عظیم الشان کام انجام دیا ہے۔ مثلا سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب تاریخ ارض القرآن کے اندر میں پہلی اور دوسری جلد پہلے تو الگ لگاتی تھی، ہم نے 2 بار اس کو لے کے پھاڑا ہے، اتنا مطالعہ کیا ہے کہ 2 بار خرید کے اس کو یہاں وہاں ہو گئی، تیسری بار نئی کاپی جو ہے اعظم گڑھ سے آئی سب کر کے، اس میں انہوں نے اس کو ایک جلد میں کر دیا ہے، اس میں انہوں نے حیرت میں ڈال دیا ہے ساری دنیا کو۔ سید سلیمان ندوی نے حیرت میں ڈال دیا اور تاریخ ارض القرآن لکھی، جس میں اللہ نے جن اقوام ماضیہ میں جو واقعات پیش آئے اور جو اللہ کا عذاب آیا اور انبیاء کے منکرین اور انبیاء کے مومنین کا ذکر آیا، اس کی تاریخ کو مدون کیا۔ اس تاریخ میں ان لوگوں، سید سلیمان ندوی نے کیا کیا ہے، اس تاریخ میں انہوں نے روم اور یورپ کے علماء کی کتابوں سے استفادہ کیا اور ان کے منفی اقوال کے باوجود بھی اسی سرمایے سے، انہی معلومات سے دلائل پیش کر دیے جو قرآن عظیم کی اس تاریخ کو بیان کرتے ہیں جو اللہ کے رسول بننے سے پہلے کے واقعات ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان ملک شام کا سفر نہیں کیا تھا، اردن کا سفر نہیں کیا تھا، لیکن ہمارے ان علماء نے بہت عظیم الشان کارنامہ انجام دیا اور دلائل پیش کیے اور ان کی منفی باتوں کو رد کیا۔ اس صاحب نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا۔ موصوف نے یورپی اور روم کے مصنفین اور جغرافیہ دانوں کے پیش کردہ واقعات اور ان کی تفصیلات سے قرآن عظیم کی تائید کرنے والے مواد کو فراہم کیا۔ خود ان کے ہی پیش کردہ مواد سے آپ نے تاریخی اور جغرافیائی مواد فراہم کیا اور اس میں ان کی غلطیوں کو واضح فرمایا کہ اس مقام پر غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے یا یہ بات غلط ہے، اور صحیح بات کو ظاہر فرما دیا۔ یہ ایک عظیم الشان کارنامہ تھا، اور سید صاحب کی اس تحقیق اور اس عظیم الشان تفتیش سے قدیم زمانے کے علماء کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یاقوت حموی اور قدیم ماہرین جغرافیہ کی یاد تازہ کر دی سید صاحب نے۔ جو لوگ اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں بار بار اس کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کم سے کم اس کتاب کا مطالعہ زندگی میں کم سے کم 3 بار کیا ہے۔ اور سید ابو العلا مودودی صاحب نے بھی تفہیم قرآن لکھنے سے پہلے اپنی تفسیر تفہیم القرآن کے تصنیف کرنے سے پہلے ارض القرآن کا مشاہدہ کیا
آپ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ عرب کنٹری گئے اور وہاں پر پورے ان مقامات کی سیر فرمائی جن مقامات کا تعلق نزول قرآن سے ہے اور انبیاء کی سرزمین سے ہے۔ موصوف وہاں پر گئے اور تمام مقامات کا جائزہ لیا، وہاں کی فوٹو لیے اور وہاں پر اس کے بارے میں نوٹس تیار کیے، اور اس پورے مواد سے تفہیم القرآن کے اندر میں آپ نے اس کو پیش کیا، تاکہ عرض القرآن اور نزول قرآن سے قبل کی زمین کے بارے میں صحیح تاریخی آثار جو ہیں قوم کے سامنے آ سکے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ سید ابوالعلا مودودی کے نظریات اور عقائد میں تھوڑا سا ہمیں تردد ہے، اس میں ہمیں اس مقام پر اس کا ذکر نہیں کرنا ہے، لیکن آپ نے یہ کام عظیم الشان انجام دیا کہ عرض القرآن کا آپ نے سفر کیا اور ان تمام مقامات کی فوٹو لے کر کے آئے اور ان تمام مقامات کی تحقیق کی اور اس سے آپ نے استفادہ کیا، اور آپ نے قرآن عظیم کو ان مقامات کی تفسیر میں اس سے کام لیا۔ اور یہ وہی کام ہے، سر سید خان نے بھی اپنی کتاب آثار الصنادید میں بھی یہی کام کیا۔ انہوں نے دلی کی عمارتوں اور دلی کے تاریخی مقامات کو جمع کرنے کے لیے جو ہے سفر کیا، اور وہاں پہنچ کر کے بڑے بڑے خطرناک مقامات پر جا کر وہاں پر فوٹو لیے، اور ان فوٹو کو لینے کے بعد میں اس کی تاریخ لکھی اور اس کی تفصیلات کو پیش کیا۔ ہمارے علماء نے قدیم زمانے میں بھی اور جدید زمانے میں بھی علم کی خدمت کرنے کے لیے بڑے بڑے خطرات مول لیے۔ ہم نے جن 3 علماء کا ذکر کیا ہے، ان لوگوں نے بڑی مشقت اٹھائی اور وہاں جا کر کے ان مقامات کو دیکھا اور اس کو پیش کیا ہمارے سامنے۔ آنے والے ویڈیوز میں عرض القرآن کے تعلق سے ہم حیرت انگیز دلائل پیش کرنے والے ہیں کہ اللہ نے قرآن عظیم میں جن اقوام کا ذکر کیا ہے ان کے آثار، تاریخی آثار آج موجود ہیں۔ اگر یہ قرآن عظیم اللہ کی نازل کردہ نہ ہوتی اور بقول مغربی مصنفین ہمارے رسول جھوٹے رسول تھے، خود ساختہ رسول تھے، تو یہ تمام تر تاریخی واقعات، یہ تمام تر تاریخی آثار اور حجری کتبات، رکازات، فوسلز اور آثار قدیمہ اور حجری کتبات، یہ تمام جو ہیں دلائل پیش کرتے ہیں کہ قرآن عظیم نے جن تاریخی اقوام ماضیہ کا ذکر کیا ہے وہ موجود تھی۔ یمن کی وادیاں، قوم سبا کا پل اور قوم سبا کا ڈیم جو ہے وہ، اور بترا کی پہاڑیاں، اردن اور فلسطین کی وادیاں اور وادی سینا، یہ سب جو ہے دلائل ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ قرآن عظیم کے بیان کردہ تاریخی حقائق تاریخی طور پر ثابت اور بالکل باہر ہیں۔